السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے عاشقان رسول، گناہ گاروں کا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا نا، جرم ہو جائے تو بندہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ حاکم نہ پکڑ لے۔ پھر ہائے رے میرے آقا کا وہ انوکھا دامن، جہاں ہم جیسے چور حاکم سے بھاگ کر کہیں اور نہیں، بس اسی دامن میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ اسی تڑپ اور اسی بے خودی میں ڈوب کر جو کلام لکھا گیا ہے نا، آئیے پہلے دل کو حاضر کر کے وہی کلام سنتے ہیں۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ دنیا کا اصول ہے کہ مجرم سزا کے خوف سے حاکم وقت سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، لیکن میرے کملی والے آقا، آپ کا دامن کرم کائنات میں سب سے انوکھا ہے، جہاں قانون الٹ جاتا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار اور خطا کار چور خدا کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے کہیں اور نہیں بھاگتے، بلکہ تڑپتے ہوئے سیدھے آپ کے دامن رحمت میں آ کر چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جسے آپ اپنے دامن میں چھپا لیں، پھر کائنات کا حاکم بھی اس پر عذاب نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب الہی کا ذکر فرمایا تو صحابہ اکرام کے دل کانپ اٹھے۔ تب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے دامن کرم میں پناہ دیتے ہوئے محبت سے ارشاد فرمایا، تم ڈرو مت، قیامت کے دن عذاب کے وقت میں خود حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں اپنے پناہ میں لے لوں گا۔ تو دیکھا آپ نے، ہمارا یہ یقین کوئی اندھیری عقیدت یا محض شاعری نہیں ہے۔ آج قرآن کی گواہی اور صحیح بخاری کی حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے اس کلام کو سچائی کے اس سمندر میں ڈبویا ہے جہاں سے دین اسلام کی دلیل نکلتی ہے۔ دنیا کے حاکم تو جرم پر سزا دیتے ہیں، پر قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حشر کی ہولناکی میں بھی ہم جیسے چوروں کا انتظار حوض کوثر پر فرمائیں گے تاکہ ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ دے سکیں۔ مدینہ مدینہ